نماز کے دوران سب بندی کے حوالے سے کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا، اور عوام الناس میں عموماً سب بندی کے حوالے سے جو غلطیاں پائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ آج کے اس گفتگو میں اس پر بھی تھوڑی بہت بحث کروں گا۔ محترم دوستو، عبادت جتنی زیادہ اہم ہوگی اسی قدر اس کی اہمیت اور اس کے اہتمام کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ نماز چونکہ تمام عبادات میں اہم ترین عبادت ہے، نماز کو اہم العبادات کہا گیا ہے، تو اسی اہمیت کے پیش نظر انشاءاللہ آج کی اس نشست میں مختصراً کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ لوگ صف بنا کر بالکل برابر کھڑے ہوں، صف بالکل سیدھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کے حوالے سے اپنی امت کو جو طریقہ تعلیم ارشاد فرمایا ہے، ظاہر سی بات ہے نماز کے حوالے سے، نماز کے اندر حسن پیدا کرنے کے حوالے سے اس سے زیادہ بہترین صورت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اسی کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمایا کرتے تھے، بار بار تعلیمات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اپنی صفیں سیدھی بناؤ، صفیں بالکل برابر ہوں، 1 انچ کوئی شخص آگے کھڑا نہ ہو، نہ پیچھے کھڑا ہو، صفوں کے درمیان خلا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان باتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اپنی امت کو وقتاً فوقتاً ان تمام باتوں کی تعلیم بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اس پر ثواب کے جو وعدے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنا کر اپنی امت کو مزید ترغیب دلاتے تھے، اور ان تمام امور میں کوتاہی کرنے والے یا اسی طرح اس میں غفلت برتنے والوں کے لیے جو عذابات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عذابات سے اس حوالے سے اپنی امت کو بھی ڈراتے تھے۔ محترم دوستو، آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ ہم عوام الناس کے اندر جو عموماً سب بندی کے حوالے سے جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ان کو انشاءاللہ عرض کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ احادیث کی روشنی میں سب بندی کے حوالے سے جو اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں انشاءاللہ اسی پر بھی بحث کریں گے۔ میرے دوستو، آج کل تقریباً تمام مساجد میں یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں سب بندی کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو کافی حد تک یہ غلطیاں دور ہو سکتی ہیں، کافی حد تک ان غلطیوں سے ہم اپنی عوام کو دور رکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب مسجد میں قالین بچھا ہو یا اسی طرح کارپٹ ہو تو اس پر عوام الناس کے لیے، مقتدیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے سب بندی کے حوالے سے عموماً پہلے سے ہی لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو یہ تو بہت بڑی آسانی ہو گئی، ہمارے لیے بہت بڑی آسانی ہے کہ اس پر ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مقتدی نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہ رہا ہو تو سب سے پہلے وہ یہ بات مد نظر رکھیں کہ میں اپنا پیر کہاں رکھ رہا ہوں، آیا 1 انچ آگے کھڑا ہوں یا پیچھے کھڑا ہوں، صف کے اندر کھڑا ہوں، صف سے باہر کھڑا ہوں، تو یہ ساری چیزیں مد نظر رہنی چاہیے، کیونکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا پیر میں نے کہاں رکھنا ہے۔ لائن قالین کے اندر جو لگی ہوئی ہیں یا کارپیٹ کے اندر جو لگی ہوئی ہیں وہ ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح دوسری غلطی جو عموماً ہماری عوام کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب نماز کے اندر کوئی دیکھے آ جائے صف کے اندر کھڑا ہو تو سب سے پہلے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جناب میں اپنے پنجے دوسرے اپنے مقتدی ساتھی کے ساتھ میں اپنے پنجے اور اپنی انگلیاں میں برابر رکھوں، حالانکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ احادیث کے اندر صرف اور صرف اسی چیز کا ذکر آیا ہے کہ اپنی ایڑیاں وہ برابر رکھو، اپنی ایڑیاں برابر رکھو، تو ایڑیاں برابر کرنے کا ذکر تو آیا ہے لیکن انگلیوں کو انگلیوں کے ساتھ برابر کرنے کا ذکر نہیں آیا۔ اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عموماً انسان قد و کاٹ میں فرق آ سکتا ہے، قد میں فرق آ سکتا ہے، کوئی بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، ٹکنا ہوتا ہے، تو اسی کے حوالے سے پاؤں کی لمبائی یہ بھی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی قد و کاٹ کے لحاظ سے اس کی لمبائی زیادہ ہے، لمبا ہے، تو اس کے پاؤں بھی اتنے ہی زیادہ لمبے ہوں گے۔
تو اگر وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنی انگلیوں کو برابر رکھوں تو اس سے صف بندی صحیح انداز میں نہیں ہو سکتی۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صف بندی کے حوالے سے ہم اپنی ایڑیوں کو برابر رکھیں۔ تیسری بات اس حوالے سے میں عرض کروں کہ نماز کے دوران جب مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو اس صورت میں جب کوئی دوسرا بندہ صف کے اندر آ کے کھڑا ہونا چاہتا ہے اور وہ یہ دیکھ لے کہ مجھ سے پہلے ہی اس صف میں جو بندہ موجود ہیں، مقتدی موجود ہیں، نمازی موجود ہیں، وہ صف کے اندر تھوڑا آگے پیچھے کھڑا ہے، تو نماز کے دوران نماز کے اندر ہی اس مقتدی کو چاہیے، اس نمازی کو چاہیے، یہ جو ابھی نماز میں شامل نہیں ہوا، اس کو چاہیے کہ اس اپنے مقتدی کو انتہائی نرمی کے ساتھ، اس نمازی ساتھی کو انتہائی نرمی کے ساتھ بازو سے پکڑ کر صف کے اندر برابر کر دیں۔ اگر یہ اس کی کوشش نہیں کرے گا بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ اسی کے مطابق اپنی صف بنانا شروع کر دے تو یہ سلسلہ کافی آگے تک چلا جائے گا، پھر اسی حوالے سے پوری صف جو ہے وہ ٹیڑھی بن جائے گی، اس میں کھجی آئے گی۔ تو اس کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم اس غلطی کو ادھر ہی روک لیں اور فوراً اسی ساتھی کو ہم صف کے اندر برابر کر دیں تو میرے خیال میں اس پر فقہی لحاظ سے بھی شریعت کے اندر اس پر کوئی نماز پر فرق پڑے گا، کیونکہ نماز کے اندر جو تھوڑی بہت نقل و حرکت ہوتی ہے نماز کو برابر کرنے کے حوالے سے، تو اس پہ نماز کے اندر اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کبھی کبھار انسان کسی عذر کی وجہ سے وہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو کوئی حدث وغیرہ لائق ہوتا ہے، تو پہلی صف سے نکل کر وہ اپنا وضو تازہ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اگلی صف میں نماز کے لیے جگہ بالکل خالی ہوتی ہے۔ ہماری عوام الناس یہ غلطی کرتی ہیں عموماً کہ اس صف کو مکمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ برابر آہستہ آہستہ قدم رکھ کر اسی صف کو مکمل کر لیا جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یذرون فرجات للشیطان، کہ فرشتوں کی صفت ایسی ہے، فرشتے بھی اللہ کے ہاں اللہ کے دربار میں سب بستہ کھڑے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے والصافات صفا، اسی طرح اسی صورت کے آخر میں آتا ہے انا لنحن الصافون۔ ان دو آیات کی تفسیر اگر ہم دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا فرشتوں کی ایک صفت اللہ رب العزت بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اللہ کے دربار میں سب بستہ کھڑے ہیں، صفوں کی ترتیب ان کی یہ ہے کہ وہ بالکل برابر کھڑے ہیں۔ تو یہ غلطی عوام الناس میں عموماً پائی جاتی ہے کہ آگے سے صف ایک بندے کی خالی ہو گئی، ایک جگہ خالی ہو گئی، ایک بندے کی جگہ خالی ہو گئی، تو کوشش ہونی چاہیے کہ پیچھے صف کے اندر اسی کے برابر جو مقتدی کھڑا ہے وہ فوراً دبے انداز میں دبے قدموں کے ساتھ وہ آگے چلا جائے اور صف مکمل کر لیں۔ یہ کوشش ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہماری صفیں برابر رہیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جو ارشاد فرمایا ہے انشاءاللہ اس پر بھی میں تھوڑی بہت بحث کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اس حوالے سے موجود ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول کی حدیث بھی اس حوالے سے موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بھی میں عرض کرتا چلوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کہ اے لوگو تم اپنی صفیں برابر کیوں نہیں کرتے، جس طرح فرشتے اپنے رب کے دربار میں وہ بالکل اپنی صفیں برابر کر کے کھڑے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرشتے کیسے اپنے رب کے دربار میں وہ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ یتمون الصفوف الاولی ویتراصون فی الصف، کہ فرشتے ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اگلی صفیں مکمل کرتے ہیں اور درمیان میں کوئی خالی جگہ نہیں چھوڑتے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ درمیان میں اگر تھوڑی سی جگہ بھی خالی ہو گئی، ایک نمازی کے برابر کی جگہ خالی ہو گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یذرون فرجات للشیطان، کہ نمازیوں کو چاہیے کہ وہ بھی نماز کے دوران صفوں کے اندر خلا کو پر کریں، کیونکہ شیطان کی آمد و رفت جاری ہوتی ہے، شیطان کی آمد و رفت ہوگی، جس کی وجہ سے عموماً نماز کے دوران مقتدی یا نمازی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیحین میں موجود ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرماتے تھے کہ اے لوگوں اپنی صفیں برابر رکھو، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، کہ اے لوگوں اپنی صفیں برابر رکھو، اپنی صفیں بالکل سیدھی رکھو،
گویا نماز کے اندر صفوں کو برابر رکھنا، نماز کے اندر صفوں کو بالکل سیدھا رکھنا، اسے نماز کو مکمل کرنے کا ایک جز بتلایا گیا ہے۔ گویا ہماری نمازیں تب مکمل ہوگی، اللہ رب العزت کی دربار میں ہماری نمازیں تب قبول ہوں گی جب ہم اپنی صفوں کو برابر رکھیں، جب ہم اپنی صفوں کو سیدھا رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری حدیث میں آتا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کانما یسوی بحلق داہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا اور برابر کرنے کا اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے گویا کہ اس کے ذریعے، ان کے ذریعے تیروں کو سیدھا کیا جائے۔ حتیٰ کأنما یسوی بحلق داہ، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صفوں کے ذریعے اپنے تیر کو سیدھا کریں گے۔ تیر کو سیدھا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے دوستو، اہل عرب میں جب کوئی شکاری شکار کے لیے جاتا تھا یا جب کوئی مجاہد میدان جنگ میں جاتا تھا تو اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے تیر کو بالکل سیدھا رکھتا، اس کا تیر بالکل سیدھا اور برابر ہوتا تھا۔ تو عرب کے اندر یہ ایک محاورہ مشہور ہے، جب کسی چیز کی برابری اور کسی چیز کی کے سیدھے پن کے اندر تعریف کے طور پر، اس کے اندر مبالغہ کے طور پر کوئی اس کے اندر بات کے اندر کوئی اس طرح زور پیدا کرنا مقصود ہو تو اس وقت اس کے لیے عموماً یہ بات استعمال کی جاتی تھی، یہ بات بیان کی جاتی تھی کہ فلاں چیز اس قدر سیدھی ہے، فلاں چیز اس قدر برابر ہے کہ اس کے ذریعے اگر کسی تیر کو سیدھا کیا جائے تو تیر بھی سیدھا ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اپنے مقتدی اور اپنے صحابہ کرام کے اندر صفوں کو برابر کرنے کا اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے حتیٰ کأنما یسوی بحلق داہ، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے، ان صفوں کے ذریعے اپنے تیر کو بھی سیدھا کرنا چاہے تو تیر بھی بالکل سیدھا ہو جائے اس کے ساتھ۔ صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حتیٰ رأى أنه قد عقلنا عنه، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا کہ صحابہ کرام اس ترتیب کو سیکھ چکے ہیں، انہوں نے یہ تربیت حاصل کی ہے، وہ صفوں کو برابر کرنا جانتے ہیں۔ ثم خرج یوما، یہاں تک کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے باہر نکلے، پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقام حتى كاد ان يكبر حتى رأى رجلا باديا صدره من الصف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ نماز کے لیے تکبیر کہتے کہ اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ایک صحابی رسول پر پڑی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سینہ سب سے تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا، یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ قد و کاڑ میں تھوڑا موٹا تھا، تھوڑا لمبا تھا، اس وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اسی وجہ سے کہ وہ صف کے اندر تھوڑا سا آگے کھڑا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ارشاد فرمایا فقال عباد اللہ، کہ اللہ کے بندو لتسون صفوفکم، تم اپنی صفوں کو ضرور برابر رکھو، اپنی صفوں کے اندر یہ کجی ختم کر دو، یہ ٹیڑھا پن ختم کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو ایک دوسرے سے پھیر دے، تمہارے چہروں کو ایک دوسرے سے موڑ دے۔ اب یہ کیوں ارشاد فرمایا گیا ہے؟ ہماری جماعتوں کے اندر، نماز کے اندر، مسجدوں کے اندر سب بندی کے حوالے سے جو اس قدر تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہیں اور احادیث کے اندر موجود ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اندر وحدت مطلوب تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اندر اجتماعیت مقصود تھی کہ اس سے اجتماعیت کی ایک صورت پیدا ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسجد واحد ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر رنگ و نسل سے ہٹ کر کوئی آدمی اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ میرے کام قبیلے کا ہے، یہ کسی دوسرے قبیلے کا ہے، اس چیز سے بالائے تر وہ اس چیز کو بالائے طاق رکھ کر سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں سب بندی کے اندر، نماز کے اندر ہم اس طرح کھڑے ہوں، وہاں پر رنگ و نسل کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو میرے دوستو، جب ہم نماز کے اندر، مسجد کے اندر اتنی اجتماعیت کو پیدا کریں گے، ہم اپنا اتنی وحدت کو برقرار رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے باہر کی زندگی، باہر کے ماحول، باہر کے معاشرے میں بھی ہماری یہی وحدت برقرار رہے گی، ہماری یہ اجتماعیت برقرار رہے گی، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا عذاب ہے۔ آج امت ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھ چکی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نماز کے اندر، صفوں کے اندر سب بندی کا اہتمام نہیں کرتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وقتاً فوقتاً سب بندی کے حوالے سے تعلیمات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو ہماری بھی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی وحدت کو برقرار رکھے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو، چاہے وہ نماز سے باہر معاشرے کے اندر ہو، باہر ماحول کے اندر ہو، تو پوری کوشش ہونی چاہیے اگر نماز کے اندر وحدت ہماری صفوں کے حوالے سے برابر رہی، ہماری اجتماعیت صفوں کے حوالے سے برابر رہی، تو انشاءاللہ باہر کے معاشرے میں، باہر کے ماحول میں بھی ہماری ترتیب برابر رہے گی۔ آنکھوں کی ترتیب، قدموں کی ترتیب، چلنے کی ترتیب، سونے کی ترتیب، یہ ساری ہماری موقوف ہیں نماز کے اندر ہماری نقل و حرکات پر۔ تو پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نماز کے اندر اللہ کی طرف ہم اپنی توجہ پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کریں۔ تو میرے دوستو، میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نماز کے اندر جب ہماری اجتماعیت برقرار ہوگی، سب بندی ہماری ٹھیک ہوگی، تو باہر ہماری اجتماعیت برقرار رہے گی، باہر ہماری وحدت برقرار رہے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہماری امت پر کتنا بڑا عذاب ہے کہ امت ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ چکی ہیں، فرقوں میں بٹ چکی ہیں۔ کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، کہیں ہم جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں ہم عذابات کا خطرہ تو ہم اپنے لیے نہیں مول رہے۔ تو پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نماز کو توجہ کے ساتھ ادا کریں، توجہ کے ساتھ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اور پوری کوشش کریں کہ نماز کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ میرے دوستو، یہ چند گزارشات تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔